اچھا اب ذرا غور سے سنیے گا، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ سے صرف ایک بات کہی ہے کہ دیکھیں میں آپ سے کچھ مطالبہ نہیں کر رہا، میں جسٹ آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دل کو تھوڑا سا بڑا رکھ کے اور اپنے سارے کام، دنیاوی کام جنہوں نے آپ کو پکڑا ہوا ہے ہر جگہ سے، کوئی بھی فرصت میں نہیں ہے. کسی بچے سے بھی پوچھ رہا نا کہ تمہارے پاس فری ٹائم ہے تو وہ کہے گا نہیں میرے پاس فری ٹائم نہیں ہے، میرے تو بڑے کام ہیں. تو آج کل کے دور میں آج کسی کے پاس فری ٹائم نہیں ہے اتنا، لیکن اگر ہم آتے ہیں یہاں پر اللہ رسول کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم شروع سے لے کے آخر تک بس مقصد بنا لیں کہ بھائی یہ گھنٹہ میرا اللہ کا ہے، جو بھی ہے جیسا بھی ہے، سمجھ آتا ہے یا نہیں آتا ڈزنٹ میٹر، ٹھیک ہے؟ ہم نے یہاں پر بس سننا ہے فوکس کے ساتھ کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور آپ کیا سن رہے ہیں، لائک اس طرح، ٹھیک ہے؟ چلو جی. اچھا میری ایک بہن نے یہاں ابھی کمنٹ سیکشن میں کہا تھا، میں کمنٹ میں پھر آن کروں گا، کہ آپ کا لیکچر سنتے سنتے رات کو 2 دنوں سے مجھے نیند آ جاتی ہے اور میں سو جاتی ہوں اور مجھے پتہ ہی نہیں چلتا. تو بات ایسی ہے نا کہ سونا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. ایک نیند، یہ جو نیند ہے نا، ہم اللہ کے تذکرے کریں گے انشاءاللہ تو ہمارے دل میں تھوڑی سی اللہ کی عظمت بیٹھے گی نا، کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، کیا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہی تمہارے لیے وہ رات کو نیند لاتا ہوں اور تمہیں سلاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ لیکن اس دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی آنکھوں سے نیند جا چکی ہے، جو انزائٹی کا شکار ہو چکے ہیں، جو سٹریس کی وجہ سے رات بھر سو نہیں پاتے. کچھ لوگ ان میں مسلمز ہوتے ہیں، چلو وہ کبھی نہ کبھی تو سو ہی جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ جو نان مسلمز کے حالات اگر آپ سرچ کریں، جیسے کہ دنیا میں آپ کو کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں، گوگل پہ سرچ کر لیں تو وہاں پر آپ کو خودکشیوں کا ریشو اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو ملے گا کہ یار ڈیلی سال بھر میں تقریباً کوئی 3 سے 6 لاکھ لوگ خودکشیاں کرتے ہیں نان مسلمز، اور باقاعدہ سوسائڈ سینٹر بن چکے ہیں ان کے کنٹریز میں، ان کے سٹیز میں سوسائڈ سینٹر بن چکے ہیں کہ بھائی جو بھی اپنے آپ کو مارنا چاہتا ہے وہ ایک فارم فل کرے تاکہ اس کے مرنے کے بعد اس کی تحقیق نہ ہو، بلکہ ہمیں اتنا تو پتہ چلے کہ یہ اپنے آپ کو اس نے ختم کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سوسائڈ سینٹر بن چکے ہیں. لائک اس کے سامنے جب تھوڑے سی سٹریس آتی ہے نا نان مسلمس پر، تو چونکہ وہ اللہ اور رسول اور عبادات سے غافل ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جب برداشت نہیں کر پاتے، ان کو راستہ نہیں ملتا. اسی لیے تو میں کہتا ہوں مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے جو تم لوگوں کو دی ہے نا یہ اسلام کی نعمت، خدا کی قسم یہ اتنی سستی نہیں ہے جتنا تم لوگوں نے اسے بنا دیا ہے. یہ جو نمازیں تم لوگ پڑھتے ہو نا، ویسے ابھی تو صرف اٹھک بیٹھک کرتے ہو، نمازوں کی اصلیت اور نمازوں کی حقیقت تو ابھی تک تم لوگ پہنچے نہیں ہو کہ نماز بیسیکلی ہے کیا چیز. اللہ کی بندو، یہ جو نماز اتری تو صحابہ اتنے خوش ہوئے کہ چلو جی اللہ سے مانگنے کا ایک ذریعہ مل گیا. اب ہم کہیں گے اب ہم آن لائن اللہ سے باتیں کریں گے، اب ہم اللہ سے ڈائریکٹ رابطے میں رہیں گے نماز کے ذریعے سے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جب بندہ نماز کی طرف متوجہ ہوتا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی ساری رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. تو یہ جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں نا، اور جو ہم ابھی تو ہماری نمازوں کی کوئی کیفیت ہی نہیں ہے، لیکن جب ہم نماز پڑھتے ہو تو کتنا پرسکون فیل کرتے ہیں، کتنا لائٹ فیل کرتے ہیں، کچھ لمحات کے لیے اپنے سٹریس کو، اپنی سوچ کو بھول جاتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ سکون اللہ رب العزت نے اپنے دین میں رکھا ہے، لیکن چونکہ جو نان مسلمز ہیں ان کے پاس یہ سکون نہیں ہے. جب ان کو سٹریس ہوتا ہے تو وہ دنیا کی مہنگی میڈیسنز لیتے ہیں اور اس میڈیسنز کی وجہ سے اپنا سٹریس ریلیف کرتے ہیں، لیکن وہ کتنا ہوتا ہے، یا تو اسے سلا دیتا ہے. یہ نشہ جو کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں؟ گھر سے پرابلم ملی، گھر سے لڑائی جھگڑے ہوئے، بھائی نے کچھ کہہ دیا، بہن نے کچھ کہہ دیا، ٹھیک ہے، یا پھر کچھ بھی مسئلہ ہو گیا، بزنس میں لاس ہو گیا. ہمارا مسلمان تو کہتا ہے کوئی نہیں جی اللہ مالک ہے، لیکن وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اس پریشانی میں اپنے آپ کو اتنا ذلیل کرتے ہیں، شراب خانوں میں چلے جاتے ہیں، شراب کی بوتلیں پیتے ہیں جس سے اپنے دماغ کو سن کر لیتے ہیں، اور میڈیسن کھا کے سو جاتے ہیں جس سے اپنی دماغ کو سن کر لیتے ہیں تاکہ سوچیں ان کو پریشان نہ کریں، کیونکہ ان کے پاس عبادت جیسی دولت نہیں ہے. ہمارے مسلمان تو الحمدللہ جتنا بھی سٹریس میں ہو، ایک سجدہ کیا اور ایسا لگتا ہے جیسے زمین نے اس کی سوچ سے سارے مسئلے مسائل کھینچ لیے، اپنے اندر سما لیے. ایک دفعہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں، اس کے قلب میں ایسا سکون بھر دیا، ایسی اطمینان بخش دی اس کو کہ اپنے سارے مسئلے بھول گیا. لیکن نان مسلمز کے ساتھ یہ نہیں ہے.
وہ نیند کے لیے اتنا پریشان ہے نا. ایک ریسرچ کے مطابق, یقین کریں, یہ گوگل کو کبھی کبھی یوز کیا کریں اچھی باتوں کے لیے بھی. بہت ساری گندی سائٹس یوز کرتے ہو, آ جاتی ہیں. کوئی انسٹاگرام پہ یوز کرتا ہے, کوئی سیلیبریٹی کو سرچ کرتا ہے, کوئی کس کو سرچ کرتا ہے, کوئی کس کو سرچ کرتا ہے. خدا کے بندو, دنیا کے حالات تو سرچ کرو کہ وائی یہ لوگ کیوں خودکشیاں کر رہے ہیں. تو آپ کو اس میں نیند نہ آنے کا ریشو جو ہے وہ سب سے زیادہ ملے گا. 3 لڑکیاں تھی, ایک فورن کنٹری تھی. ہمارے کچھ ساتھی اللہ والے دین کی نسبت سے, جیسے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش اور دنیا کے ہر قوموں میں, ہر ملک میں, ہر سٹی میں الحمدللہ کچھ ایسے لوگ آج کے دور میں بھی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو مقصد بنا کر آج بھی اپنے دین کی خدمت کر رہے ہیں, آج بھی اپنے دین کو پھیلا رہے ہیں. لوگوں کے پاس جاتے ہیں, ان کی دکانوں پر کھڑے ہوتے ہیں, ان کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں, ان کی منتیں کرتے ہیں کہ بھائی ہم اللہ رسول کی بات کرنے آئے ہیں, سن لے جی, اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی کامیابی کو دین میں رکھا ہے, دین ہماری زندگیوں میں محنت سے آئے گا, اسی محنت کے لیے مسجد میں لوگ آئے ہیں, آپ ہمارے پاس آئے, ہم اللہ رسول کی بات کریں گے, نمازوں کی پابندی کیجئے. ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو پاکستان میں کونے کونے میں مدد کر رہے ہیں دین کی, ٹھیک ہے. اسی طرح بہت سارے لوگ جو آگے بڑھ جاتے ہیں, جن کو اللہ توفیق دے دیتا ہے, جن کو اللہ سمجھ دے دیتا ہے, تو وہ دین کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نان مسلمس تک لے کے جاتے ہیں, اور ان میں اپنے اسلام کے پرچم کو لہرانا ان کو نصیب مل جاتا ہے. لیکن ہمارا نوجوان ٹک ٹاک سے, انسٹاگرام سے اور فیس بک سے اور یوٹیوب سے فری ہوگا تو دین کی محنت کرے گا نا. اس نے تو اپنا ایک چینل بنا لیا, اب اس چینل پر اس نے دن رات 20-30 ہزار کمانے کے لیے محنتیں کرنی ہیں. انسٹاگرام کا پیج بنا لیا, اب 2-3 لڑکیاں پھنسانے کے لیے اس نے اپنے 2-3 پوسٹ شیئر کرنے ہیں, پکچریں شیئر کرنی ہیں, ویڈیوز شیئر کرنے ہیں, ٹک ٹاک کی آئی ڈی بنا لی. اب اس نے ملینز فالوورز کا سوچ کر پتہ نہیں کیا گن پھیلائے گا, پتہ نہیں کیا لپسنگ کرے گا, پتہ نہیں کیا کیا کن کن مرحلوں سے گزرے گا. تو جب میرا نوجوان ان چیزوں میں ہوگا, رات دن اس کی سوچ انسٹاگرام, ٹک ٹاک, فیس بک, سوشل میڈیا, لڑکی سے, لڑکے سے, کھانے سے, پینے سے اور گھومنے سے, گاڑیوں سے, گھروں سے جڑی ہوگی, تو دین کی سمجھ کیسے آئے گی ہمارے اندر. دین تو بھائی پریورٹی چاہتا ہے, دین تو ہماری محنت کا محتاج نہیں ہے, بلکہ ہم اس دین کی محتاج ہیں. دین نے تو, جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ تو غم نہ کر, اپنی بیٹی کو کہا تھا کہ میرا یہ جو دین ہے نا, دنیا کے ہر کچے پکے علاقے میں, کونے کونے میں, بستی بستے میں, ہر جھونپڑی میں یہ بھی جائے گا. آج دیکھ لو, جتنا بھی کوئی غریب انسان ہے, جتنا بھی کوئی مطلب کہ لو لیول کا بندہ ہے, چاہے اس کے بال خراب ہیں, چاہے اس کے کپڑے نہیں ہیں, چاہے وہ جھونپڑیوں میں روڈ پہ رہ رہا ہے, لیکن ان کے گھروں میں قرآن ہوگا, جانماز ہوگا, دین سے واقف ہوں گے. وہ دوسری بات ہے کہ اس پر عمل نہیں ہے, لیکن پہنچ تو گیا نا دین. تو اسی طرح یہ دین قیامت تک کے آنے والوں انسانوں تک پہنچے گا. پھر اللہ تعالیٰ ان کو فیصلہ کرنے کی قوت دیں گے, فرمائیں گے کہ ہاں بھائی ڈیسائیڈ کرو کیا کرنا ہے. اللہ کی طرف آنا ہے تو یہ کرنا پڑے گا, اور اللہ کی نہیں ماننی تو جو مرضی کرو. اللہ کی مانو گے تو ایک دین ہے, اپنی خواہشوں کو محدود رکھو گے, اپنے گناہوں سے ہجرت کرو گے اور میری بتائی ہوئی زندگی پر گزارو گے. لیکن یہ بہت لیمیٹڈ ٹائم تک ہے, ختم ہو جائے گا. 60-70 سال تک میرے بندے یہ برداشت کر لے, اس کے بعد تو آئے گا تو میں تجھے ایک بہت زبردست بینیفٹس اور بہت زبردست ریوارڈ دوں گا. لیکن دوسری طرف تیرے پاس دوسرا چانس بھی ہے, اگنور کر لے دین کو, ٹھکرا دے دین کی نعمت کو, مجھے نہ مان, میرے نبی کی باتوں کو اگنور کر دے, قبر پر نہ ایمان لا, آخرت کو لائٹ لے لے, دنیا کو سمجھ لے اپنا مقصد. لیکن کیا ملے گا تجھے بدلے میں؟ ذلت, رسوائیاں, ٹھوکریں در بدر کی, سٹریس جو آج کل کے نان مسلمز کو مل رہی ہیں. باقاعدہ وہ تم لوگوں کو بڑی ایک اچھی پوسٹ دکھا رہے ہیں کہ ہمارے زندگی ایسے, ہمارے ملک صاف, یہ نیٹ اینڈ کلین, لیکن سب سے زیادہ جو گندگی پھیلی ہوئی ہے انہی کے ملک میں پھیلی ہوئی ہے. خیر, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین کی محنت ہو رہی ہے. تو اسی طرح دین کی محنت میں کچھ لوگ کسی فورن کنٹری میں گئے, ٹھیک ہے, فورن کنٹری میں گئے. اب یہ لوگ بیٹھے ہیں گولدارہ بنا کے, بڑے ڈسپلن سے بیٹھے ہیں اور اللہ رسول کی بات کر رہے ہیں. تو کیا ہوا کہ ایک گاڑی ان کے سامنے سے فم کر کے گزری نا, بہت تیزی کے ساتھ گزری, اور آگے جا کے انہوں نے بریک لگائی اور ریورس ہوئے, ان کے پاس آئے. جب انہوں نے کہا, جو جماعت کے امیر تھے, انہوں نے کہا کہ 3 لڑکیاں تھیں جو کہ مطلب کہ تھوڑا سا ڈریس ان کا عجیب تھا. تو یہ جو تبلیغ والے ہوتے ہیں نا, یہ میں چونکہ ان میں رہا ہوں, میں نے ان میں ٹائم سپینڈ کیا,
تو یہ نظروں کی بڑی حفاظت کرتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے جب میرا ان کے ساتھ آنا جانا ہوا تو مجھے اللہ تعالیٰ نے نظروں پر ایک قابو دے دیا تھا کچھ عرصے کے لیے، ابھی بھی الحمدللہ ہے۔ تو کیا ہوا کہ یہ لوگ نظروں کو جھکا لیتے ہیں نا، کیونکہ ان کے تربیت میں یہ ہوتی ہے کہ فرسٹ چیز جو ہے وہ نظروں پر قابو کرنا ہے۔ تو کیا فرمایا کہ 3 لڑکیاں آتی ہیں ان کے پاس، گاڑی سے اترتی ہیں، بہت امیر ہوتی ہیں، اور ان کے پاس آتی ہے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ رسول کی بات کر رہے ہیں، تو سارے لوگ تو شرمیلے سے بھی ہوتے ہیں، تھوڑے سے سادہ مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، تو یہ فوراً سے اپنی نظروں کو جھکا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو امیر صاحب ہیں انہوں نے کہا، جو جماعت کے امیر ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں، لائک جو جماعت کے ہال کو سنبھالتے ہیں، ان کا حکم مانتے ہیں، جیسے کہ گھر کا امیر ابو ہوتے ہیں، تو اسی طرح تو انہوں نے کہا کہ ہم مسلمس ہیں اور ہم پاکستان سے آئے ہیں، یہاں پر اپنے دین کی باتوں کو پھیلا رہے ہیں، لائک انہوں نے کہا کہ ہم ایک مشن لے کر آئے ہیں کہ دین ساری دنیا میں پھیل جائے۔ تو وہ لڑکیاں کہتی ہیں کہ مطلب کہ کیا بات ہے، آپ یہ پڑھ کیا رہے تھے، تھوڑا سا ہمارے سامنے بھی پڑھے۔ تو ایک بک ہوتی ہے ان کی چھوٹی سی، اب انہوں نے ایک احادیث ان کے سامنے بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اب وہ لڑکیاں حیران پریشان، وہ لڑکیاں، اب دیکھو اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دیتا ہے ویسے بھی دیتا ہے۔ اچھا وہ لڑکیاں بیٹھ گئی، ان کی بات کو سننے لگ گئی، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حدیث ان کے کانوں میں فرسٹ ٹائم پہنچی تو انہوں نے کہا کیسی زبردست باتیں ہیں، کتنی پیاری باتیں ہیں، یہ تم لوگوں کا دین ہے، ہمیں اور جاننا ہے تم لوگوں کے دین کے بارے میں، تم لوگوں کے اسلام کے بارے میں کہ لائک وہ ہے کیا۔ تو امیر صاحب نے ان کو گائیڈنس دی کہ بھائی یہاں پر عورتوں کی ایک وہ ہوتی ہے، ان کے پاس جائیں، مطلب جو ایک پروسیس ہوتا ہے، اور اپنا ڈریس وغیرہ صحیح کر لیں۔ اچھا انہوں نے ایک سوال اور بھی کیا تھا کہ آپ نے ہمیں دیکھا تو اپنی نظروں کو کیوں جھکا لیا؟ لائک ہم تو اسی لیے تو ماڈرن ہوتی ہیں، اسی لیے تو ہم فیشن کرتی ہیں کہ لڑکے ہمیں دیکھیں اور ہم سے انسپائر ہوں اور اپنی ضروریات پوری کریں، ہمارے پیچھے ہوں، لیکن آپ لوگ جیسے ہی ہم آپ کے سامنے آتے ہیں آپ اپنی نظروں کو جھکا لیتے ہیں۔ مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی، اور سٹل آپ لوگ ہم سے نظریں نہیں ملا رہے بلکہ نظریں چرا چرا کے ہمیں بات کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہم خوبصورت نہیں ہیں؟ ان کی زندگی تو ایسی تھی۔ تو انہوں نے کہا بات ایسی نہیں ہے، ہمارا دین عورت کی ایک عزت بتاتا ہے، ہمیں کہتا ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے، اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے اور ان کی بدنظری کا بھی فائدہ ہے۔ تو بہت زیادہ امپریس ہوئے ہمارے دین سے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم مزید آپ کی لائف کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ تو خیر امیر صاحب نے کسی طریقے سے ان کو عورتوں تک پہنچایا، اور جب انہوں نے تھوڑا سا اللہ رسول کے ماحول میں بیٹھے اور انہوں نے عورتوں نے پتہ نہیں کیا محنت کی ہوگی، وہ تو بتایا نہیں انہوں نے، لیکن 3 دن بعد وہ انہی لڑکیاں، تینوں لڑکیاں جو ہے وہ برقعے میں آتی ہیں امیر صاحب کے پاس اور ان کو سلام کرتی ہیں، السلام علیکم۔ امیر صاحب کہتے ہیں وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں پہچانا؟ کہتے ہیں نہیں پہچانا۔ کہتے ہیں ہم وہی 3 لڑکیاں ہیں جو آپ کے سامنے گاڑی، جو آپ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کی باتیں کر رہے تھے، نبی کی باتیں کر رہے تھے، اور ہم آپ کے سامنے سے گزرے تھے، ہم آپ کے پاس آئی تھی۔ امیر صاحب نے کہا ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کہتے ہیں ہم تینوں مسلمان ہو چکی ہیں اور ہمیں سمجھ بھی آ چکی ہے، آپ ہمارے لیے دعا بھی کریں، لیکن ہم ایک بات آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ تو امیر صاحب نے کہا جی ہمیں بتائیں۔ تو فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم کہاں جا رہی تھی؟ ہم گاڑی میں جو تینوں اتنی سپیڈ سے کہاں جا رہی تھی؟ تو ان لڑکیوں نے انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں تو نہیں پتہ۔ فرمایا کہ ہم تینوں کے پاس دنیا کی ہر دولت ہے، ہمارے باپ یہ ہیں، ہمارے والد یہ ہیں، اور اس کے ہیں اور اس کے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا۔ کہتے ہیں ہماری صبح ایک کنٹری میں ہوتی ہے تو شام دوسری کنٹری میں ہوتی ہے، اور دنیا کی ہر چیز میسر ہے، دنیا کی ہر دولت، دنیا کی مہنگی مہنگی گاڑیاں، ریلیشن شپس، نشے تماشے اور پتہ نہیں کلبز وغیرہ ہر چیز کر چکے، لیکن ہم رات کو سو نہیں پاتے۔ تو ہم تینوں کی یہ حالت تھی، تو ہم تینوں ایک دفعہ اکٹھی ہوئی اور ہم نے یہ فیصلہ کیا، ہم نے ایک دوسرے سے ڈسکس کیے اپنے حالات۔ تو ہم تینوں کا ایک ہی پرابلم تھی کہ ہمیں نیند نہیں آتی تھی، اور ہم لاکھوں کی میڈیسن کھاتے تھے لیکن ہم پھر بھی نہیں سو پاتے تھے۔ لیکن جب آپ نے بتایا کہ ان لڑکیوں کے پاس جائیں، ان عورتوں کے پاس جائیں، ماشاءاللہ آج کل عورتیں بھی اپنے دین کا کام کر رہی ہیں، عورتیں بھی لگی ہوئی ہیں اپنے دین کی محنت میں، ایک دوسرے کو دین کی طرف بلا رہی ہیں بڑے اچھے طریقے سے، الحمدللہ پردے میں۔ یہ جو ہماری جنریشن بگڑ گئی ہے ان کو بڑے پیار محبت سے اپنے دین کا تعارف کروا کے ان کو واپس لا رہی ہے، کھینچ رہی ہے، اللہ ان کی مدد کرے۔ کہتے تو ان عورتوں نے جب اللہ اور اس کے رسول کی بات شروع کی نا، تو جیسے ہی وہ احادیث ہمارے کانوں میں آتی تھی یا اللہ کا ذکر ہمارے کانوں میں آتا تھا، تو ہم تینوں پہ ایک دم سے نیند طاری ہو گئی، ہم سو گئے،
مطلب اسی جگہ پہ ہم سو گئے، اور ہم اٹھے، تقریباً جب اٹھے تو ہمارا جسم اتنا ریلیکس تھا، اتنی وہ ساری تھکاوٹ دور ہو گئی تھی. اور ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ نے یہ کیسے کیا، آپ نے ہمیں کیسے سلا دیا؟ تو پھر ہمیں انہوں نے آپ کے دین سے انٹروڈیوس کیا، یہ وہ. تو بہرحال تو جب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ بھائی نیند تو نہیں آ رہی، بہت بڑی پرابلم میں ہے، سکون بھی نہیں ہے اور چین بھی نہیں ہے، دنیا کی ہر دولت بھی موجود ہے، دل بھر گیا ہر چیز سے. لائک ایک بندہ ہے نا، وہ گاڑی کا شوق رکھتا ہے، تو جب اس کے پاس گاڑی آ جاتی ہے نا مہنگی مہنگی، تو وہ 1 سال چلاتا ہے یا 2 سال چلاتا ہے، پھر اس کا دل بھر جاتا ہے، پھر وہ گھر میں ہی ہوتا ہے، پھر ڈرائیور رکھ لیتا ہے. اسی طرح ہر شوق اور ہر لذت ایک وقت تک لذت ہوتی ہے، شوق ہوتی ہے، پھر ختم ہو جاتی ہے. تو پھر وہ کہتی ہیں کہ یار ہم نے دنیا کی ہر لذت اختیار کر لی، ہر شوق اپنا لیا، لیکن ہم پھر بھی پریشان تھے، ہمارے اندر پھر بھی کوئی نہ کوئی کمی تھی. تو فرمایا وہ کمی ہمیں وہاں پوری ہوتی ہوئی دکھائی دی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اپنے آپ کو ختم کرتے ہیں. ہم یہاں سے گاڑی میں بیٹھے اور یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بس وہ جو گھاٹی ہے نا وہاں تک فل سپیڈ میں جائیں گے اور اس گھاٹی سے اپنے گاڑی کو گرائیں گے، بس مر جائیں گے اور بس ختم ہو جائیں گے. اب ان کی تو یہ سوچ ہے کہ مرنے پہ ساری مشکلات ختم ہو جاتی ہیں، مرنے پہ ساری زندگی کا دی اینڈ ہو جاتا ہے. یہ جو سوچ ہمیں پریشان کر رہی ہے ختم ہو جائے گی، یہ جو نیند ہمیں نہیں آ رہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سو جائیں گے، اور یہ جو پریشانیاں ہمیں چھوتی ہیں، یہ جو بے سکونی ہے زندگی میں، بس جب مر جائیں گے تو ختم ہو جائیں گے نا. یہ ان کی سوچ ہے، لیکن ان کے سامنے کتنا ایک بڑا گھاٹا ہوتا ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ جیسے ہی تمہاری روح، تمہاری سانسیں، تمہارا جسم، ہر چیز ختم ہوگا تو تمہارے سامنے ایک ایسا جہان کھلے گا کہ جس کے بارے میں قرآن نے طرح طرح سے انسان کو مطلب کہ الرٹ کیا ہے، احادیث سے ملی ہے. خیر، تو کہا کہ ہم اپنے آپ کو ختم کرنے جا رہے تھے، لیکن جب ہم نے گئے تو ہماری نظریں آپ پر پڑیں. آپ لوگ بیٹھے ہوئے تھے 11-12 لوگ اور کچھ پڑھ رہے تھے، تو ان چیزوں نے ہمیں ایسا اٹریکٹ کیا، آپ کی سفید لباس نے ایسا اٹریکٹ کیا، آپ کی اس پگڑی نے ایسا اٹریکٹ کیا، آپ کی ان چہروں نے ہمیں ایسا اٹریکٹ کیا کہ ہم نے مطلب کہ انکانشیس، مطلب ہمیں سمجھ ہی نہیں لگی، اور ہم نے بریک لگائی، آپ کے پاس آئے اور یہ ہمیں آج ہدایت مل گئی. تو وہ رو کے کہہ رہی تھی ان سے کہ آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں اتنا سمجھ آئی. اور پھر انہوں نے باقاعدہ ایک دین کا علم حاصل کیا، اور آج وہ لڑکیاں یقین کریں کہ اس کنٹری میں، اس سٹی میں اور بہت سارے ممالک میں اپنی جان، اپنا مال، اپنا دولت اور اپنی تھاٹس، اپنا علم جو ہے لوگوں کو مسلمان کرنے میں لگا رہی ہے. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کتنی محرومی کی بات ہے کہ ایک لڑکیاں، اس طرح بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو دین کی الف بے کا بھی نہیں پتہ ہوتا، لیکن جیسے ہی اسلام میں آتے ہیں، خدا کی قسم اسلام کی دولت کو جب پہچانتے ہیں، اسلام کی ویلیو جب ان کے دل میں اترتی ہے، تو وہ اسلام کے پیچھے پاگل ہو جاتے ہیں. وہ اس کی محنتوں میں ایسے رات دن لگ جاتے ہیں کہ اپنا کھانا بھول جاتے ہیں. اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو ہر چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بس کسی طرح یہ امت جہنم سے بچ جائے. ایسی فکر لوگوں کو آج بھی لگی ہوئی ہے اللہ کے بندوں. لیکن جن کو یہ دین جو ہے نا، بغیر محنت کے، بغیر پیسے کے، بغیر سمجھ کے، بغیر سوچ کے ماں کی گود میں مل گیا، وہ دین کی قدر کو کیا جانے. ہاں، وہ دین کی لذت کو کیا جانے. اسی لیے تو میرا نوجوان، اسی لیے تو میرا مسلمان آج دین کو بدنام کر رہے ہیں، اسی لیے تو لوگ دین میں انٹر نہیں ہو رہے. تو آج دیکھو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کام لے رہے ہیں کہ جن کی ساری زندگی کفر میں گزری تھی، جن کی ساری زندگی نشوں میں گزری تھی، جن کی ساری زندگی کلبوں میں، ناچ گانوں میں گزری تھی. آج اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کر اپنے دین کا کام لے رہے ہیں. تو یار ہم تو مسلمان پیدا ہوئے ہیں، وی بورن مسلمز، اور ہم مسلم کنٹری میں ہیں، ہر چیز مسجدوں کا ماحول ہے، اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن دین کی محنت، دین کی عظمت، اللہ کی بڑائی ہمارے دلوں میں نہیں ہے. ہمارا مسلمان معاشرہ دین کو بدنام کر رہا ہے. یار ایسا نہیں ہونا چاہیے. میرے بھائیوں اور بہنوں، یقین کرو دین سب سے بڑی دولت ہے. اگر انسان اپنی ساری دولتوں کو اکٹھی کر لے، دین کی دولت کو سمجھنے کے لیے ایک ایکسپیریمنٹ کر لو نا. کسی بھی امیر انسان کے پاس چلے جاؤ جس کے پاس دولت ہے، شہرت ہے، یا غریب کے پاس چلے جاؤ. چلو، ایک غریب ہے جو جھونپڑی میں ہے، جس کی ساری زندگی پریشانیوں میں گزری ہے، جس نے کبھی سکھ کے آنسو دیکھے نہیں ہیں، جس نے کبھی اچھا 2 وقت کا کھانا نہیں کھایا، لیکن اللہ اللہ کرتا ہے. آپ اس کے پاس چلے جائیں ساری دنیا کی دولتیں لے کر، اور اس سے یہ کہو کہ بھائی
یا بہن آج میں دنیا کی سپر ایٹمی دولت تیرے پاس لے کر آئی ہوں، اسے لوگی؟ تو وہ ڈیفینیٹلی ہاں کرے گی کہ ہاں مجھے دے دو بغیر کسی محنت کے. لیکن جب آپ ان سے یہ کہیں گے کہ ایک چیز مجھے دینی ہوگی، وہ پوچھے گا کیا؟ فرمایا کہ یہ جو تم لا الہ الا اللہ پڑھتی ہو، یا جو تمہارے اندر دین ہے، یا جو تمہارے اندر ایمان ہے، اس کو تم ٹھکرا دو، دنیا کی ساری دولتیں لے لو. تو وہ آگے سے کیا کہے گی کہ اپنی دولتیں اپنے پاس رکھو، ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے. تو دین تو سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے. اب دین پر ہم کیسے آ جائیں؟ ہمارا مسلمان گناہ پہ گناہ کر رہا ہے، کوئی اسے روک نہیں رہا. ہم خود گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، خود کو نہیں روک پا رہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس مسلمان معاشرہ اچھا ہو جائے، دیندار ہو جائے، شریعت آ جائے، تب جا کے ہم کیا کریں گے، تب جا کے ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے. ارے چھوڑو دوسروں کی فکر، چلو اپنی فکر کر لو. یہ جو 6 فٹ کا جسم اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، اور یہ جو چھوٹی سی کھوپڑی میں تمہارا ایک پاؤ کا دماغ اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور یہ جو ایک مٹھی کے برابر تمہیں اللہ نے جو دل دیا ہے، جو دھڑک رہا ہے، جو سمجھ رہا ہے، جس میں فیلنگز ہیں، جس میں برداشت ہے، جس میں قوت ہے، یہ سوچ جو تم سوچتے ہو دنیا کے نفع کے بارے میں، دنیا کے نقصان کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں تمہیں بتاتی ہے. تمہیں یہ بھی بتاتی ہے کہ میں نے کیسے اس دنیا میں رہنا ہے، کیسے اس دنیا کی کن چیزوں سے بچنا ہے. تو کیا یہ سوچ، یہ دل، یہ باڈی تمہیں یہ نہیں کہہ سکتا، تمہیں ان اعمال پر نہیں لا سکتا کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے سیٹ کر دی ہیں؟ لیکن سوچنے کی بات ہے نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کسی جماعت اور قوم میں کوئی شخص گناہ کرے یا گناہ کرتا ہو، اور وہ جماعت، وہ قوم، یعنی ان جماعت کے لوگ، ان میں یہ طاقت ہے کہ اس شخص کو روک سکے، لیکن وہ اس کو نہیں روکتی، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر مرنے سے پہلے دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ عذاب مسلط ہو جاتا ہے، اللہ کا عذاب مسلط ہو جاتا ہے. یعنی دیکھو، ہمارے گھر والے، ہمارے دوست، جن سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ لوگ گناہ کرتے ہیں، ہم اسے روک سکتے ہیں، لیکن پھر بھی کہتے ہیں چھوڑو، دفع کرو یار، ہمیں کیا لینے دینا اس سے. فرمایا کہ ایسے لوگ جب ایسے کریں گے تو ان پر مرنے سے پہلے دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ کا عذاب مسلط ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے تو آج ہر کوئی پریشان ہے. کسی کو یہ تکلیفیں ہیں، کسی کو کیا تکلیفیں ہیں، کسی کو کیا تکلیفیں ہیں، اور کوئی بھی بندہ اپنی زندگی سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو وائی. کیونکہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، اللہ کے نبی بتاتے ہیں، ہم نے تو اس سے روگردانی کر دی نا. وہ تو ہم نے چھوڑ دیا، اللہ کو سجدے کرنا بھول گئے، اللہ کو یاد کرنا بھول گئے. جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے نمازیں پڑھ کر ہم اللہ تعالیٰ پر کوئی احسان کرتے ہیں. او ہو اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس. اللہ کہتے ہیں کہ مجھے یار اللہ کو ہمارے سجدوں کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے بندو، یہ تو ہماری ضرورت ہے. اللہ کہتے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے آگے وہ سب سجدہ کرتے ہیں، سب کے سب، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے، نیز سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، جانور، اور بہت سے انسان بھی، اور بہت سے ایسے بھی ہیں جن پر عذاب طے ہو چکا ہے. یعنی یہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے بارے میں کہہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ سجدہ کر رہے ہیں، ہر چیز سجدہ کر رہے ہیں. اللہ کو یہ پہاڑ سجدہ کر رہے ہیں. اب ان کی سجدہ کرنے کی حالت تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن ایک سجدہ کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابند ہے. جو اللہ نے ان کو آرڈر جاری کر دیا ہے، خدا کی قسم یہ شروع دن سے لے کے جب سے بنے ہوئے ہیں آج دن تک ابھی بھی موجود ہے، اور قیامت تک اللہ کے اس آرڈر کے پابند ہے. سورج کو اللہ نے آرڈر دیا ہوا ہے، تو نے اس ٹائم نکلنا ہے اور اس ٹائم جانا ہے، یہاں سے گزرنا ہے. ایک سوئی کے برابر بھی ٹچ سے مس نہیں ہوتا. یہ اللہ کے حکم کی ویلیو ہے. پہاڑ کو اللہ نے بنا دیا، زمین میں گاڑ دیا، اس کو کہہ دیا کہ یہاں سے تو نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں ہونا. پہاڑ اتنی بڑی چیز یار، اور ابھی تک کھڑی ہوئی ہے اسی طرح. یہ ہمیں بے جان لگتی ہے، ہمیں ان میں کوئی حس نظر نہیں آتی، لیکن یقین کرو کہ یہ پہاڑ بھی اللہ کے خوف کی وجہ سے روتے ہیں. یہ آسمان بھی اللہ کے خوف کی وجہ سے تھر تھراتا ہے، زمین اللہ کے خوف کی وجہ سے تھر تھراتی ہے. ستاروں پر اللہ کا حکم ہے، زمین پر اللہ کا حکم ہے، ہر چیز اللہ کے حکم کے مطابق اتنی زبردست فرمانبرداری دکھا رہی ہے کہ نہ پوچھو. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بارے میں یہ کیوں کہا کہ بعض انسان، یعنی سارے انسان کیوں نہ کہا؟
کہ سارے انسان اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ دنیا میں واحد انسان ہی وہ مخلوق ہے جو اللہ کو سجدہ نہیں کرتا. یا بہت سارے کر لیتے ہیں لیکن بہت سارے نہیں بھی کرتے نا. تو یہ انسانوں کے آگے اللہ کے احکامات کو کھولنا، یہ میری اور آپ کی رسپانسبلٹی ہے. یہ تب ہوگا جب اللہ کی عظمت ہمارے دل میں بیٹھے گی، جب اللہ کی بڑائی اور اللہ کے بول ہمارے دلوں کو اثر کریں گے، جب قرآن ہمیں سمجھ میں آئے گا، جب ہم اپنی زندگی کو اسلام اور اس کے احکامات کے مطابق گزارنے کی پکی ٹھان لیں گے یار، کہ میری بس زندگی چند دن کی ہے اور یہ زندگی مجھے میرا اسلام بتاتا ہے کہ میرے زندگی میں میرے اسلام کا کیا کردار ہے. بس جس نے یہ جان لیا، جس نے یہ عمل کر لیا، یقیناً وہ کامیاب ہے، یقیناً وہ کامیاب ہے. آج دین کو ہم نے پتہ نہیں کیا سمجھ لیا یار. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کی تعریف کسی انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کر سکے کہ اللہ ذات میں کیسے ہیں، صفات میں کیسے ہیں، جلال میں کیسے ہیں، وقار میں کیسے ہیں، حسن میں کیسے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی عظمت کو تو کم سے کم ہم پہچان سکتے ہیں نا. یہ ہواؤں کا چلنا، کیا یہ اس بات کا پتہ نہیں دیتی کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہے؟ کیا اس بے جان زمینوں سے اور بے ذائقے زمین سے اتنے ذائقوں کا نکلنا، یہ بے رنگ زمین سے اتنے رنگوں کا نکلنا، اس بے جان زمین سے اتنے جاندار پھلوں کا نکلنا، جانداروں کا ان میں سے رہنا، ان پر زندگی گزارنا، کیا اس بات کا پتہ نہیں دیتی کہ ہمارا رب موجود ہے، اس زندگی کو چلا رہا ہے؟ کیا ان سانسوں کا چلنا جو ہم اتنی آسانی کے ساتھ، یہ جو پوری دنیا میں آکسیجن پھیلی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اگر آکسیجن کھینچ لے دنیا سے، ہاں ایک صرف 10 سیکنڈ کے لیے اللہ تعالیٰ آکسیجن کو کہہ دے کہ ختم ہو جا، تو کہاں سے آکسیجن لاؤ گے؟ ہاں تو اللہ تعالیٰ اگر حکم دے دے ان پہاڑوں کو کہ بس اپنی جگہ سے ہٹ جاؤ، تو زمین تو ہچکونے کھانے لگے گی، زمین پر تو ایک جیسا لیول ہی نہیں رہے گا. اور اگر اللہ تعالیٰ اس رات کو کہہ دے کہ بس آج کے بعد نہیں آنی تم نے، تو کون دن لائے گا؟ پھر ہم کیسے سوئیں گے؟ پھر تو ہم سارے دن بس دھوپ کی گرمی میں سڑتے رہیں گے، روشنیوں میں سڑتے رہیں گے، رات کے لیے ترس جائیں گے. اگر اللہ تعالیٰ دن کو کہہ دے کہ بس تو نے نہیں آنا، تو ہم کیسے کمائیں گے؟ کیسے بچوں کی پرورش کریں گے؟ کیسے اسکول جائیں گے؟ کیسے گناہ کریں گے؟ کیسے ٹک ٹاک کی ویڈیو بنائیں گے؟ ہاں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے نشانیاں بتا رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کے دل اتنے غافل ہو چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے اتنے عظیم رب سے، اتنی محبتوں والے رب سے، اتنی عزتوں والے رب سے کوئی لگاؤ ہی نہیں رہا. اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ سمجھتے ہی نہیں ہے لوگ، اللہ تعالیٰ کی باتوں پر یقین ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر بھی یقین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا نیک عمل کرو، ایمان لاؤ، جنت لے لو، کوئی یقین نہیں، کوئی نیک عمل نہیں کر رہا، بہت سارے ایمان بھی نہیں لا رہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں برائی نہ کرو، برائی کا عذاب جہنم ہے، کوئی نہیں ڈرتا، کر پہ کر بس برائیوں پہ برائیاں ہو رہی ہیں. زنا کرنے والا کبھی یہ نہیں سوچتا کہ یار میرے زنا سے 3 سیکنڈ کی لذت ہے لیکن میری آخرت تباہ ہو رہی ہے. ٹک ٹاک والا یہ نہیں سوچتا یار کہ میں گانے بنا کے اپنی زندگی کو تو بڑا پرسکون بنا رہا ہوں، میں اپلوڈ کروں گا، لیکن جب لوگ دیکھیں گے تو ان کو بھی گناہ ہوگا اور میں مر جاؤں گا، میرے مرنے کے بعد بھی یہ گناہ میرے سر پہ لگا رہے گا. اور میں پھر قبر سے تو آوازیں نہیں دوں گا کہ میری یہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دو، میری یہ پوسٹ ڈیلیٹ کر دو، ہاں یا میں نے فلاں کام کیا تھا اس سے توبہ کر لو. بھائی زندگی تو دی ہے اللہ نے آخرت بنانے کے لیے، تو زندگی کو ویسے استعمال کریں نا جیسے زندگی کو استعمال کرنے کا حق ہے. اب کوئی فرشتہ آسمان سے اتر کر تو تم لوگوں کو لیکچر نہیں دے گا، یا اللہ تعالیٰ خود ہاتھ سے پکڑ کر تم لوگوں کو کہہ دے کہ ہاں بندے ادھر آ، میں تجھے جنت دکھاتا ہوں، یہ دیکھ یہ جنت ہے اسی لیے میں تو یار یہ غیب پر ایمان پھر کہاں گیا؟ کس کے منتظر ہیں ہم؟ کیوں اپنی زندگیوں کو بدلتے نہیں ہیں؟ کیوں اپنے گناہوں میں دن بدن اضافہ کر رہے ہیں؟ کیوں ہم نیکیوں کی طرف نہیں آ رہے؟ کیوں ہم لوگوں کو نیکیوں کی طرف نہیں بلا رہے؟ کیوں ہم دین کو اپنا مقصد نہیں بناتے؟ یہ بہت سارے کویشچنز ہیں، اگر انسان سوچے تو اس کو پتہ چل جائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم مسلمان پیدا ہو گئے تو ہم پر اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات فرض ہیں، اور اس میں سب سے پہلے فرض نماز ہے جو ہر طرف ہم پر متوجہ ہے. اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، نیکیوں کی طرف لانا، قرآن و سنت سے خود کو جوڑنا، اللہ کی عظمت کو دل میں بٹھانا. سب سے پہلی بات تو آپ یہ کریں نا کہ اللہ کی نشانیوں پہ ذرا غور تو کریں. اب پتہ نہیں دن میں کتنے ہزاروں نعمتیں اللہ کی استعمال کرتے ہیں، کتنی چیزیں اللہ کی آپ کو استعمال کرتے ہیں. آپ کی اس دنیا میں ایک بھی بنائی ہوئی چیز ہے؟ کوئی بھی مطالبہ کر سکتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیز ہے؟
ایک کھجور کی گھٹلی کوئی بنا سکتا ہے؟ چلو کھجور کی گھٹلی تو دور ہے، کھجور کی گھٹلی کے اوپر جو وہ چھوٹا سا جھلی سی ہوتی ہے وہ بنا سکتا ہے؟ ایک پتا کوئی بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا۔ تو جب ہر چیز اللہ نے بنائی، اور کس کے لیے بنائی؟ اپنے لیے۔ کیا ان پیسوں کو اللہ کی ضرورت ہے؟ کیا کھانے پینے کی اللہ کو ضرورت ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی۔ کیا لڑکیوں کی، ان چیزوں کی، دولتوں کی معاذ اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہر ضرورت سے پاک ہے، وہ تو صمد ہے، سب کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں پیدا کر دی اور ساری چیزیں انسان کے لیے پیدا کی ہے، دوسرا اس کا کوئی دعوے دار بھی نہیں ہے۔ کیا کبھی بھینس آ کر تم لوگوں کے گھر پہ دعویٰ کرتی ہے کہ بھائی نکلو یہاں سے؟ کیا کوئی جانور آ کے تم لوگوں کے گھروں پہ دعویٰ کرتا ہے کہ بھائی نکلو یہاں سے، میرا گھر ہے یہ؟ کیا کسی پرندے نے تم لوگوں سے کوئی نعمت چھینی ہے؟ تم لوگ کھا رہے ہو، کوئی پرندہ آتا ہے تم لوگوں کے ہاتھ سے چھین لیتا ہے کہ ہمارا رزق کیوں کھا رہے ہو؟ یار ہر چیز اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے بنائی ہے، سمجھو اس ویلیو کو۔ اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود دیتے ہیں تم لوگوں کو، اور اللہ کی دین بہت بڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزیں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزیں، اللہ تعالیٰ جن چیزوں میں خصوصیات ڈال رہا ہے، حسن ڈال رہا ہے، جوانی دے رہا ہے، ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے اگینسٹ استعمال کرنا، اللہ کی نافرمانیاں کرنا، یہ کہاں کی وفا ہے؟ یعنی ہم دنیا سے اگر نبھا لیں تو کیا ہمیں مل جائے گا؟ کچھ نہیں۔ ایک لڑکا لڑکی سے نبھاتا ہے، بڑے اپنے آپ کو عاشق سمجھتا ہے، لیکن اگر اللہ سے بے وفائی کر رہا ہے تو کہاں گئی اس کی عاشقی؟ کہاں کی اس کی؟ کوئی نکما بندہ ہے یہ۔ سب سے پہلا جو مقصد ہے وہ اس دنیا میں یہ ہے کہ ہمارا رب کون ہے، ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم اپنی زندگیوں کو کیسے تبدیل کریں، کب کریں۔ آج کل پرسوں ترسوں کی سوچ میں تو سالوں گزر گئے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ ہماری آخری دن ہوگا اس زمین پہ، اور ہم چلے جائیں گے، اور ہم حسرتوں سے اپنی چیزوں کو دیکھ رہے ہوں گے، حسرتوں سے اپنے اعمال کو دیکھ رہے ہوں گے کہ کاش ہم یہ نہ کرتے، کاش ہم وہ نہ کرتے، کاش میں ایسے کر لیتا۔ ارے جب یہ کاش تب یوز کرنا ہے تو آج کیوں نہیں کرتے؟ آج اللہ تعالیٰ سے صلح کیوں نہ کریں؟ آج اللہ تعالیٰ کے قریب کیوں نہ جائیں؟ جب توبہ کے دروازے اوپن ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی رحمت بار بار ہمیں بلا رہی ہے، کسی نہ کسی درجے میں اللہ تعالیٰ ہم سے محبت بہت زیادہ کر رہے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، تو ہم اتنی بڑی اپرچونٹیز سے فائدہ کیوں نہ اٹھائیں؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو بھائی مقصد یہ ہے کہ مسلمان مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری میں آ جائے، مسلمان اپنی گناہوں سے، گمراہیوں سے توبہ کر لے، اپنے اللہ کو اپنا اللہ جانے، اپنے دین کو اپنا دین مانے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا پیغمبر مانے۔ اپنا اگر محبت کرنی ہے تو ان سے کرو کہ جنہوں نے تم سے محبت کر لی۔ ابھی تم لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور میرے نبی راتوں کو اٹھ کر تم لوگوں کے لیے روتے تھے، چاہے لڑکی ہے یا چاہے لڑکا ہے، چاہے مرد ہے یا چاہے عورت ہے، چاہے بوڑھا ہے یا چاہے بچہ ہے، چاہے مسلم ہے چاہے نان مسلم ہے، میرے نبی رات کو اپنی نیند کے حصے کو خراب کر کے اٹھتے تھے، اللہ کے سامنے آپ کے لیے، میرے لیے، آنے والے لوگوں کے لیے دعائیں کرتے تھے، اے اللہ میری امت۔ اور قیامت کے دن بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم لوگوں کے حق میں اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے۔ اللہ کے بندو، اتنی بڑی وفاؤں والی ہستی کو تم لوگوں نے پیچھے کر دیا، اور 6 فٹ کے جسموں سے محبت کر کے اتنی بڑی وفاؤں کو بھول گئے، اتنی بڑی اللہ کی نعمتوں کو بھول گئے، اتنے بڑے اللہ کی ذات کو بھول گئے۔ یعنی تم لوگوں کو اللہ رسول نہیں چاہیے، اللہ اور اس کی رسول کی محبت نہیں چاہیے، جنت نہیں چاہیے، ایک اچھی اور شاندار موت نہیں چاہیے، ایک اچھی آخرت نہیں چاہیے، آپ لوگوں کو اچھی دنیا چاہیے، دنیا کا کاروبار چاہیے، دنیا کی دولت چاہیے، دنیا کا حسن چاہیے، من پسند لڑکے سے شادی چاہیے، من پسند لڑکی سے شادی چاہیے، یہ ساری چیزیں چاہیے۔ اچھا چلو مل گئی تم لوگوں کو، کب تک؟ لے لو تم لوگ، دنیا بھی لے لو، عزت بھی لے لو، شہرت بھی لے لو، کب تک؟ 100 سال، 200 سال، 300 سال، پھر کیا ہوگا؟ ختم۔ اور پھر جب ختم ہونے کے بعد جو چیز آنے والی ہے اس کا کیا؟ کہ جہاں پر موت کو ہمارے سامنے ذبح کر دیا جائے گا، کہ جہاں پر اعمال نامے تقسیم ہو رہے ہوں گے، تو ہر بندہ یہ سوچے کہ جب اللہ کے سامنے میں نے جانا ہے تو آج میرے دل میں یہ عقیدہ اتنا کمزور کیوں ہے؟ باتوں کا اثر اتنا کمزور کیوں ہے؟ اللہ کی باتیں میرے دل کو کیوں ٹچ نہیں کرتی؟ کیوں حدیث میرے دل کو ٹچ نہیں کرتی؟ کیوں حدیث مجھے اتنی لائٹ لگتی ہے؟ میرے بوائے فرینڈ، میرے گرل فرینڈ، میرے پسندیدہ شخص کی 2 باتیں میری زندگی ٹھیک کر دیتی ہے، میرے موڈ کو چینج کر دیتی ہیں، لیکن میرے نبی کی باتیں مجھے ٹچ ہی نہیں کرتی۔ میرے
اللہ کی آیتیں مجھ پر اثر ہی نہیں کرتی، لوگوں کی نصیحتیں مجھے کوئی نہیں چاہیے۔ ہاں اگر کوئی دنیا کی نصیحت کر دے کہ بیٹا ایسے نہ کر، لوگ یہ کہیں گے، تو وہ تو اثر کر لے گی، لوگوں کی وجہ سے تو ہم اپنے آپ کو چینج بھی کر لیں گے۔ لیکن اگر کوئی آخرت کے بارے میں کہے کہ یار نماز بھی پڑھا کر، اچھا پڑھ لیں گے یار، اچھا تو جا میں آتا ہوں، یار تو جا تو صحیح، یہ ساری سوچیں ہم تک کب تک مطلب ان سوچوں کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک رکھیں گے؟ خدا کے بندو، خدا کی قسم انتظار میں، اگر اس انتظار میں ہو کہ کوئی فرشتہ آسمان سے اتر کر تم لوگوں کو ہاتھ سے پکڑ کر اللہ رسول کا بتائے گا تو کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اگر تم لوگ اس انتظار میں ہو کہ کوئی نبی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اتارے گا جو تم لوگوں کو اللہ کی نشانیوں کے بارے میں بتائے گا، معجزات دکھا کے تم لوگوں کی ایمانوں کو پختہ کرے گا، تو تم لوگ انتظار میں بیٹھے رہو، اسی طرح اپنی گمراہیوں کی زندگیوں میں لگے رہو، ایک دن تم لوگوں کو خود موت پکڑ لے گی۔ لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ نبوت کے دروازے تو بند ہو چکے ہیں، کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اگر تم لوگ یہ سوچ رکھتے ہو، یہ تھاٹس رکھتے ہو کہ یہ چاند جو ہے ہم سے باتیں کرنے لگے، یہ جنات ہم سے باتیں کرنے لگے اور ہمیں اللہ کی غیب کی باتیں بتائیں، تو ایسا نہیں ہونے والا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ہی ایک دوسرے کا خلیفہ بنایا ہوا ہے، ایک دوسرے کو الرٹ کریں گے، ایک دوسرے کو اللہ رسول کی باتیں بتائیں گے، ایک دوسرے کو نیک اعمال کی طرف کھینچیں گے، ایک دوسرے کو نیکیوں کی طرف بلائیں گے، ایک دوسرے کو برائیوں سے بچائیں گے، تو تب جا کے اللہ کی اس آیت میں ہمارا بھی شمار آئے گا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم لوگ بہترین لوگ ہو، تم لوگ بہترین امت ہو، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے، لوگوں کو نفع دینے کے لیے بھیجے گئے ہو، لوگوں کو اچھی باتوں کی طرف بلاتے ہو، برائی سے بچاتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ لیکن جب برائیوں سے بچانے والے ہی برائیاں کرنے لگ گئے، اچھائیوں کی طرف بلانے والے ہی اچھائیاں کرنے بھول گئے، تو کیسے ہم اللہ تعالیٰ کی اس آیت میں آئیں گے؟ ہم نے اپنے 6 فٹ کے جسم پر ہی دین کو نہ لاگو کیا، 6 فٹ کے جسم پر ہی شریعت کو بوجھ سمجھا، شریعت کو لاگو نہ کیا، تو ہم کسی دوسرے کے اتنے قابل کیسے ہوں گے کسی دوسرے کی زندگی کو چینج کر سکیں؟ تو بھائی خود پر محنت کرتے کرتے دوسروں پر محنت کرنی ہے، خود عمل کرتے کرتے دوسروں کو اعمال پر لانے کی محنت کرنی ہے، دوسروں کو بھی اس لیے کہنا ہے تاکہ وہ چیز میرے اندر آ جائے، دوسروں کو بھی اللہ کی طرف اس لیے بلانا ہے تاکہ میں خود اللہ سے مل جاؤں، دوسروں کو بھی نماز کا اس لیے کہنا ہے تاکہ میری نمازیں خود اچھی ہو جائیں اور میرا بھائی جہنم کی گھاٹیوں سے بچ جائے، میری بہن آخرت کی ناکامیوں سے بچ جائے۔ یقین کرے ہمارے گھر والے نان مسلم تو چھوڑو، وہ تو ایک آس لگا کے بیٹھے ہیں کہ کب کوئی اللہ کا بندہ آئے گا، ہمارے ساتھ بیٹھے گا، ہمیں اللہ رسول سے آشنا کروائے گا۔ ہمارا مسلمان اللہ کو بھول چکا ہے، ہمارا مسلمان کلمے والی زندگی کو اپنانا اپنے لیے شرم محسوس کرتا ہے، ہمارا مسلمان ناچ گانوں میں لگ گیا، ہمارا مسلمان اللہ کے دین کو بدنام کر رہا ہے، ہمارا مسلمان رات دن شراب، زنا، جوا ان چیزوں میں لگا ہوا ہے۔ تو نان مسلمز کو تو چھوڑو نا، آج مسلمانوں پر دین کی محنت ہو رہی ہے۔ کتنی ضلالت والی بات ہے، کتنی پستی والی بات ہے کہ دنیا کا ہر نفع سمجھ لیا، دنیا کا ہر عہدہ سمجھ لیا، دنیا کی عزت حاصل کیسے کرنی ہے ہمیں سمجھ میں آ گئی، دنیا میں رہنا کیسے ہے ہمیں سمجھ میں آ گئی، دنیا بنانے کیسے ہے ہمیں سمجھ میں آ گئی، لیکن اللہ کے دین کی مدد کیسے کرنی ہے، میرا دماغ خالی اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے، میرا دل خالی اللہ کے قریب کیسے جانا ہے، لوگوں کو اللہ سے کیسے ملانا ہے، میں اپنے آپ کو اس لائق ہی نہیں سمجھتا۔ میں نے اپنے آپ کو اتنا ڈیگریڈ کر دیا، کبھی اگر کوئی ہم سے کہے بھی اللہ کی باتوں کو ہم لائٹ لے لیتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے وہ دور پھینکتے ہیں، دل تک بات نہیں جاتی، بس کانوں تک ہی رہ جاتی ہے۔ جب باتیں دل پر اثر کرنے لگے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف تم لوگوں کا دھیان بڑھنے لگے، جب اپنے گناہوں کی ندامت تم لوگوں کو ہونے لگے، تو سمجھ جانا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایسے لمحات کو بنانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر آنا اور اللہ سے دعاؤں کے ذریعے سے تعلق بنانا، اللہ تعالیٰ کے فرائض کو پورا کرنا، لوگوں کو دین کی طرف بلانا، یہ بہت ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اے روشنیوں کے رب، اے اندھیروں کے رب، اے تمام جہانوں کے مالک، اے تمام جہانوں کو پیدا کرنے والے، اے تمام جہانوں سے باخبر رہنے والے، اے وہ ذات جو دلوں کے بھیدوں کو جانتی ہے، اے وہ ذات جو رات کو دن میں
اور دن کو رات میں تبدیل کرتی ہے، اے وہ ذات جو زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کو پیدا فرماتی ہے، اے وہ ذات جس کی ذات بھی حقیقی ذات ہے، اے وہ ذات جس کی صفات بھی حقیقی صفات ہے، اے وہ ذات جس کو کوئی زوال نہیں، اے وہ ذات جو نیند سے پاک ہے، جو اونگ سے پاک ہے، جو کسی کا محتاج نہیں، اور ساری دنیا، ساری مخلوق، سارے جہان، ساری چیزیں اسی کی محتاج ہیں۔ اے میرے رب، آپ ہی کی طرف ہمارا لوٹ کر آنا ہے، آپ ہی نے ہمیں پیدا کیا جب ہم خود سے انجان تھے، آپ ہم سے واقف تھے۔ اے اللہ، آج ہم نے سب کچھ پہچان لیا لیکن تجھے نہ پہچانا۔ اے اللہ، کل آپ ہی کی طرف ہم آئیں گے، ندامت کے آنسو بہائیں گے، نظروں کو جھکا کر آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے۔ اے اللہ، آپ سے گزارش ہے، آپ سے التجا ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے، اے اللہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ ہم نادان ہیں، اے اللہ ہم سمجھ بوجھ رکھ کر بھی نہ سمجھ ہیں، اے اللہ ہم تجھے جان کر بھی انجان ہیں، یا اللہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے پھر بھی عمل میں نہیں ہے۔ اے اللہ، ہم بہت گناہوں میں ڈوب چکے ہیں، ہمارے گناہوں نے ہمارے دلوں کو خراب کر دیا، آنکھوں کو آوارہ کر دیا، کانوں کو گانے سننے کی عادت ڈال دی۔ اے اللہ، ہر طرف سے تیری نافرمانیاں نافرمانیاں نافرمانیاں، یا اللہ نیک اعمال بھی نہیں ہوتے، یا اللہ نمازیں بھی نہیں پڑھی جاتی۔ اے اللہ، ہر طرح سے ہم کمزور ہو چکے۔ اے اللہ، دنیا کمانے میں رات دن ایک کر لیا لیکن آج بھی دنیا میں سب سے پیچھے ہیں۔ اے اللہ، آخرت کمانے کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا، رجوع نہیں جاتا، اسی لیے تو اے اللہ گھروں میں بدگمانیاں، گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں۔ یا اللہ، آپ سے عافیت چاہتے ہیں ہر مسلمان کے لیے، ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے۔ اے اللہ ہمیں عافیت کی زندگی، عافیت کی موت، عافیت کی آخرت اور عافیت کی اے اللہ کامیابی عطا فرما۔ یا رب کریم، ہمیں اپنے اسلام کی دولت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جو بھی مسلمان بے حیائیوں میں مبتلا ہے، بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے، تیری ذات سے غافل ہے، یا رب ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، ان کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ، جو رات دن تیری نافرمانیوں میں گزارتے ہیں اور اسی طرح سو جاتے ہیں، اے اللہ رات کے کسی لمحے میں اے اللہ ان کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اثر لینے والا بنا دے، ہماری آنکھوں کو نورانی کر دے، ہمارے دل کو نورانی کر دے، ہمارے کانوں کو نورانی کر دے، اے اللہ ہماری سوچ کو نورانی کر دے۔ اے اللہ، جو چیزیں بھی آپ نے اس دنیا میں بنائی ہمارے لیے بھی بنائی، اے اللہ ان چیزوں کو اپنے عبادت کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے ہمیں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں پر رحم فرما۔ اے اللہ، جو بیمار حال ہیں ان کی بیماریوں کو دور کر دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو تجھ سے دور ہے یا اللہ سب سے بڑی پریشانی تو یہ ہے، اے اللہ ان پریشانی کو بھی دور کر دے۔ یا اللہ، جو تیرے قریب ہیں، جو تیری دین کی مدد کر رہے ہیں، اے اللہ جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر تیرے دین میں لگے ہوئے ہیں اور اے اللہ تیرے دین کو زندہ کرنے کی کوششوں میں ہیں، یا اللہ ان کو عافیت عطا فرما، ان کے گھر مال جان میں اے اللہ برکتیں عطا فرما، ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی عزتوں کی حفاظت فرما، شرمگاہوں کی حفاظت فرما، ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو معاف کر دے، اے اللہ ہمیں خود سے جوڑ دے، اپنی یاد سے منسلک کر دے، اپنی عبادات سے منسلک کر دے۔ یا رب کریم، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلا، اے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے، اے اللہ ہماری آخرت بھی بنا دے، اے اللہ دنیا کی پریشانیوں، دنیا کے غموں سے بھی محفوظ فرما، آنے والی اے اللہ مشکل حالات سے بھی محفوظ فرما۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا، محشر کی گرمی سے بچا، اپنے سامنے کی ندامتوں سے بچا۔ اے اللہ جب بھی ہم آپ سے ملے آپ ہم سے راضی ہوں، اس حال میں ہمیں مارنا۔ اے اللہ جتنی زندگی بچی ہے، اے اللہ جتنی سانسیں لینا باقی ہیں، یا اللہ جتنی گزر گئی اس پر استغفار کرتے ہیں، اس پر توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ جتنی بچی ہیں اے اللہ ان کو اپنی اطاعت کے لیے قبول کر لے، دین کی خدمت کے لیے قبول کر لے، اپنے احکامات کو پورا کرنے کے لیے قبول کر لے۔ یا رب یہ دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے اے اللہ سب دھوکہ ہے اور سب کو تو نے دھوکہ کہا ہے۔ اے اللہ آخرت اور جو کچھ اس میں ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اے اللہ ہمیں آخرت کی کامیابیاں عطا فرما، دنیا کی بھی کامیابیاں عطا فرما۔ اے اللہ ایسی چیز جو تجھ سے غافل کر دے، ایسا رشتہ جو تیری یاد میں کمی کر دے، ایسی چیز جو تیری عبادت سے دور کر دے، اے اللہ ہمیں ان سے دور کر دے، اے اللہ ہمیں خود سے جوڑ دے، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا تھا ان کی مشکلات کو آسان فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ آمین۔ مرنے سے پہلے اللہ قلبہ نصیب فرما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔